اب ہم انگوٹھے چومتے ہیں، تقبیل الابہامین، میں نے ایک سے 2-3 مثالیں دے دی. اب پورے عالم عرب میں جائیں کوئی انگوٹھے نہیں چومتا. میں خود چومتا ہوں. اب میں اس لیے ساتھ بتا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرا انگوٹھے چومنے کا عمل نہیں ہے. میں تو انگوٹھے وہ چومتا ہوں کہ کوئی سنی نہیں چوم، کوئی بریلوی نہیں چومتا ہوگا. آپ پوچھیں گے جی وہ آپ کون سے چومتے ہیں کہ کوئی بریلوی نہیں چومتا؟ سنیں، کل علماء اہل سنت انگوٹھے چوم کے کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یہ طریقہ ہے. اب جو میں پڑھتا ہوں وہ بھی سن لیں. اب دنیا تو نہیں سن رہی ہوتی نا، لاؤڈ سپیکر پہ تو نہیں پڑھتا، تو میں پڑھتا ہوں تو میرے آقا سنتے ہیں، اللہ سنتا ہے. میں کیوں کہا کہ اس طرح کے چومتا ہوں کہ کوئی نہیں چومتا؟ میں جب انگوٹھے چوم کے کرتا ہوں دوسری بار قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پھر دوسرا جملہ پڑھتا ہوں قرۃ عینی بنالیک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بتربت نالیک یا رسول اللہ، پھر کہتا ہوں قرۃ عینی بتربت نیال اہل بیتک یا رسول اللہ، پھر کہتا ہوں قرۃ عینی بتربت نیال اصحابک یا رسول اللہ. 7واں جملہ بولتا ہوں قرۃ عینی بتراب مدینتک یا رسول اللہ. یہ پڑھ کے تو انگوٹھے آنکھوں پہ پھیرتا ہوں. میرا تو ساری زندگی کا یہ معمول ہے. میں تو مدینہ کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی گرد کے ساتھ بھی آنکھوں کو قرۃ کہہ دوں. اور میں نے زندگی میں اب آگے اور کیا بات نہیں کہتا. تو میرا مقصد بات کا یہ ہے، اب عمل یہ ہے. اور ایک زمانہ مناظروں کا تھا، 60s کا، 50s کا زمانہ مناظروں کا رہا. علامہ چک سواری صاحب جانتے ہوں گے، مناظروں کا دور تھا ایک. اب وہ نہیں رہا. میں نے بھی مناظرے کیے. میری زندگی کا پہلا مناظرہ 8 گھنٹے کا تقبیل ابہامین کے موضوع پر ہوا تھا. زندگی کا پہلا مناظرہ. میں نوجوان تھا. تینوں منصف علماء دیوبند کے فارغ التحصیل اور فاضل تھے، تینوں منصف. اور میں بڑا بے دھڑک کرتا تھا، کوئی منصف بن جائے پرواہ نہیں. وہ کہتے تھے یہ تینوں دوسرے مسلک کے ہیں، فیصلہ غلط دے دیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر کہتا تھا ان کے لیے میں ان کو کھلا چھوڑوں گا باندھے بغیر تو تب فیصلہ دیں گے، باندھ دینا انشاءاللہ. تینوں منصف دوسرے تھے. 8 گھنٹے مناظرہ ہوا. تینوں نے متفقہ فیصلہ انگوٹھے چومنے کے مستحب ہونے پر لکھ کر اعلان کیا. تینوں علماء دیوبند، دلائل میں گھیر لیا ان کو. تو میں نے اس لیے کہا کہ میں تو ہماری تو زندگی گزری ہے اس پر، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا تو کیا اس کو میں سنیت سے خارج کر سکتا ہوں؟ یہ خیانت اور بددیانتی ہوگی. چونکہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے. حدیث یہ میں آپ کو بڑا حظ آئے گا اور کام آئے گی یہ طریقہ. میں 2 منٹ لگیں گے، میں وہ مناظرے کا خلاصہ بتا دوں. ہوا بھی یہ، میں نے تینوں علماء کو کہا کہ میں نے ثابت کرنا ہے، ان مولانا نے انکار کرنا ہے. دونوں سے تحریری طور پر کیا ثابت کرنا ہے میں نے، مجھ سے بھی لے لیں. انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے ان سے بھی لے لیں. تحریر بند رکھ لیں اور اس کے بعد سنا دیں اور پابند کر دیں. جو لکھ کے عقیدہ دے دیا یہی ثابت کرنا ہوگا. میں نے لکھ کے دیا کہ تقبیل ابہامین آقا علیہ السلام کے اسم پاک اور درود پاک پر یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل کرنا مستحب ہے اور عند الاکثریہ جمہور مباح ہے. سو جو انگوٹھے چومے آقا کے اسم پاک پر عمل کرے اسے گناہ کوئی نہیں، اور جو نہ چومے اسے بھی گناہ کوئی نہیں. یہ جائز ہے، جس کا جی چاہے چومے، برکت ہے. اگر کوئی نہیں چومتا تو وہ ترک واجب کا باعث. میں نے لکھ کے دے دیا. اب جو مولوی صاحب تھے انہوں نے لکھ کے دیا، انہوں نے میری چٹ پڑھی. اس مولوی صاحب کے بھی پڑھی جو مناظر تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ انگوٹھے چومنا، انگوٹھے کے آگے بریکٹ میں لکھا تھا ٹھوٹ. اتنے زبان دراز گستاخ لوگوں کے اندر حیا نہیں رہتا. یاد رکھ، جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہو گیا اس کے اندر حیا نہیں رہتا، کیونکہ حیا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. جسے آقا کا جسے آقا علیہ السلام کا حیا نہیں ہے اس میں ایمان تلاش کرنا بے وقوفی ہے. بے ایمان اور بے حیا ایک ہی شخص کے 2 عنوان ہیں. اس نے لکھا یہ چومنا بدعت ہے، حرام ہے، اس کا چومنے والا جہنمی ہے.
اس نے یہ لکھا، اس کا پڑھ کے سنا دیا، پھر میرا پڑھ کے سنا دیا۔ جب اس نے میرا پڑھ کے سنایا تو مولوی صاحب وہیں گرم ہو گئے، ان کی تو موت واقع ہو گئی۔ میں تو مناظرے کا اینڈ بھی دیکھ رہا تھا بس۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، کتابیں نکالی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے روک دیا، میں نے کہا حدیث کا ضعیف ہونا یہ نزاعی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مابین ہم دونوں کے ہاں متفقہ بات۔ وہ جو کتاب اٹھائیں ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے دعویٰ میں لکھ کے دے دیا۔ تو میں نے کہا اس پر تو کوئی مناظرہ ہی نہیں ہے، میں نے خود لکھا ہے ہاں حدیث ضعیف ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے پاس پورے 8 گھنٹے کے لیے مناظرے کا کرنے کا کچھ بچا ہی نہیں، اس نے ثابت یہ کرنا تھا کہ ضعیف ہے۔ میں نے دعوے میں لکھ دیا ہاں حدیث ضعیف ہے۔ اب آگے لکھا تھا حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل میں یا فضائل اعمال میں جائز ہے۔ میں نے کہا اس پر مناظرہ ہوگا، میں اصول حدیث کی کتب سے ثابت کروں گا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، یہ ثابت کریں کہ جائز نہیں ہے، اور یہ ثابت کریں کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے اور باعث جہنم ہے، ثابت کریں۔ میں ثابت کروں گا مباح ہے اور مستحب ہے۔ 8 گھنٹے، اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں، بس ایسے ہی وہ پریشان رہے۔ 8 گھنٹے کے بعد وہ علماء جو ہی وہ حدیث کو ضعیف لکھتے میں کہتے یہ بحث نہیں۔ یہ 8 گھنٹے کے بعد انہوں نے متفقہ فیصلہ دے دیا۔